کہانیوں سے ملال ان کو نیند آنے لگی، یہاں پہ اس لیے وہ داستان ضروری ہے۔ سب سے پہلے ادبی بیٹھک فیضان بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور بلایا۔ آج جو میں کہانی پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے بھوک۔ لکھی ہے ایک فرانسیسی ادیب نے، یا نے۔ 10 منٹ آپ کے صرف درکار۔ اس کمرے میں جس کا وہ کرایہ ادا نہیں کر رہا تھا، اسے بھوک ستا رہی تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کئی دن تک تو وہ برداشت کرتا رہا، لیکن ایک رات بھوک اتنی بڑھ گئی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تو وہ بھوک پر زندہ رہ سکتا ہے۔ بھوک آہستہ آہستہ اس کے پیٹ میں ٹھوس شکل اختیار کر کے غذا کی طرح تحلیل ہو رہی تھی، ہضم ہو رہی تھی۔ بھوک کی لہریں معدے سے منہ کی جانب آتیں، زبان پر خوراک کی لذت پھیلا کر معدوم ہو جاتیں۔ یہ خواہش کا ذائقہ تھا۔ اس نے بستر پر کروٹ بدلی اور اپنے دوست پالو کے بارے میں سوچا، جس نے اسے ریشمی ٹائی تحفے میں دی تھی۔ ٹائی سامنے دیوار پر ایک کیل سے ٹنگی تھی۔ دوستی کا مقدس رشتہ اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ مرجھائی ہوئی ریشم سے روٹی کے پیسے حاصل نہ کیے جائے۔ یہ ایک تحفہ ہے، لیکن پالو کو معلوم بھی ہو جائے تو اسے خوشی ہوگی کہ اس کا تحفہ دوست کی بھوک مٹانے کے کام آیا ہے۔ اگر میری ٹانگ کٹ جائے اور میں اپنے وجود سے ابلتے خون کو روکنے کے لیے زخم پر ٹائی لپیٹ دوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چاہے اس عمل میں ریشم کی دھجیاں بکھر جائیں۔ میں یہ ٹائی کسے بیچوں؟ ایک ارادہ اس کے بدن میں یوں کسمس آیا جیسے وجود کا کوئی نازک عضو کسی ہاتھ کی گرفت میں آ گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ ایک لمحے میں دروازے تک پہنچا اور باہر نکل گیا۔ خیالات اور حرکات کے اس ہجوم میں وہ بھوک کی چبھن سے غافل ہو گیا تھا، لیکن گلی میں نکل کر جب وہ دائیں یا بائیں جانب جانے کے سلسلے میں شش و پنج کا شکار ہوا تو بھوک اس پر دوبارہ حملہ آور ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بھوک ایک وحشی اور منہ زور جانور ہے جس نے اسے زمین پر پٹخ دیا ہے، اور اب یہ بپھرا ہوا بدمست حیوان ابد تک اسے اپنے سموں تلے رونتا رہے گا، پنجوں سے تار تار کرتا پھرے گا۔ وہ دائیں سمت چلنے لگا۔ گلی نیم تاریک تھی۔ درختوں کی شاخیں جہنمی خوشی سے سرشار ہو کر لہرا رہی تھیں۔ اسے کوئی معجزہ ہی بھوک سے نجات دلا سکتا تھا۔ ایک گھر کی کھڑکی سے بلی نکل رہی تھی۔ یہ ایک موٹی تازہ پالتو بلی تھی جو انسانوں سے اتنی مانوس تھی کہ ریٹن نے چمکارے یا پیار کیے بغیر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ریٹن فوراً واپس چل پڑا۔ اس کے وجود میں امید نے پر پھیلا دیے تھے۔ اس کا پیٹ بھر سا گیا تھا۔ جرم میں خون ریزی شامل تھی۔ ریٹن نے جانور کو ہلاک کرنے کے لیے ہتھوڑا اٹھا لیا۔ پہلے وار میں ہتھوڑا بلی کی کھال کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ بلی نے پلنگ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، مگر کمرہ چھوٹا اور دروازہ بند تھا۔ اس نے ریٹن کو بری طرح سے نوچ لیا، اس کی کلائیوں میں دانت گاڑ دیے۔ ریٹن نے اپنے بائیں بازو پر تولیہ لپیٹا اور بلی کو دم سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے بلی کے سر کو نشانہ بنایا، لیکن ہوا میں معلق بلی الٹے لٹکے سانپ کی طرح لچکدار تھی۔ الٹے لٹکے سانپ کے سر کو ہتھوڑے کی ضرب سے بھلا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے باوجود بلی نے موت کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح نہیں تو کسی اور طرح سے موت اس تک پہنچ جائے گی۔ وہ گھرانے لگی۔ اس کا غصہ خوفناک ہرہراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ ریٹن نے پھر ہتھوڑا چلایا۔ بھاری وار خالی ہوا کو چیرتا گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس کا نشانہ دوبارہ خطا ہو گیا۔ حرام زادی! اچانک منظر پر ابتدا سے انتہا تک خاموشی چھا گئی۔ ریٹن نے سناٹے کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ سکوت کی گہرائی میں بچے کے مجرمانہ خیالات اور اس کی محرومیوں اور محتاجیوں کے انبار لگے تھے، اور اس ڈھیر پر بلی کے اندیشے اور وسوسے رینگ رہے تھے۔ ریٹن کی آنکھوں کے سامنے اس کا دشمن جھول رہا تھا۔ دشمن بہت سخت جان تھا۔ اس کی کھال، اس کے بال، اس کے بدن کی لچک، اس کے دانتوں کی تیزی اور نوکیلے پنجے ریٹن کے دل پر خراشیں ڈال رہے تھے۔
बिल्ली की आंखों में जिंदा रहने की इब्तदाई आरजू अब शदीद जिद की शक्ल में नुमायां थी। ये भूरे रंग की एक सेहतमंद और खूबसूरत बिल्ली थी जिससे आम हालात में रिटन घंटों खेलता, उसे प्यार करता, कंधे पर बिठाकर उसकी कमर सहलाता। बिल्ली के अंदेशे और वसवसे और रिटन की महरूमियाँ और मोहताजियाँ कमरे के सन्नाटे में हंगामा बर्पा कर रहे थे। इस कदर शोर था कि रिटन के कान बजने लगे। रिटन ने हथौड़ा फेंक दिया। ये एक बेकार हथियार साबित हुआ था। अब जानवर का गला घोंटने के अलावा कोई चारा नहीं रहा था। कोई तार नजर नहीं आ रही थी और वो बिल्ली को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी पेटी खोली, उसे खींचकर पतलून से अलग किया और एक हाथ से उसका फंदा बनाया। चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो उल्टी लटकी बिल्ली की गर्दन में फंदा डालने में कामयाब हो गया। फिर उसने बाएं हाथ से पेटी को खींचा। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पेटी का चमड़ा बिल्ली की गर्दन में नहीं उतर सका। यकलख्त रिटन एक ऐसे ख्वाब में दाखिल हो गया जहां नरमी और लचक की लहरें एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर रही थीं। वो गरकाबी से बचने के लिए बल खाती हुई मौजों में अंधाधुंध पांव चलाने लगा। उसकी आंख खुली तो बिल्ली का सर उसके पांव तले दबा था और वो दाएं हाथ से पेटी खींच रहा था, मगर बिल्ली का वजूद बहुत नर्म और लचकदार था। तंग आकर उसने पेटी को बिल्ली समेत दीवार से लगी एक कील से टांग दिया। अब बिल्ली का सर ऊपर हो गया था और वो फांसी पाने वाले मुजरम की तरह सीधी झूल रही थी, लेकिन बिल्ली जिंदा थी। उसने सीधे होते ही दीवार को पंजों से नोचना शुरू कर दिया। रिटन कांप गया। दीवार की दूसरी जानिब पड़ोसी आबाद थे। उन्हें कत्ल की खबर हो जाएगी। मकतूल खामोशी से अंजाम को पहुंच जाए तब भी खून चीख पड़ता है। मक्तल से आहें और कराहें और घुटनों के बल चलती हुई दरखास्तें और फर्श पर पेशानी टेकती मिन्नतें समाजतें धुएं की तरह उठती हैं और कोने खुदरों से जल्द या बदेर निकल ही आती हैं और पूरे माहौल को कसीफ कर देती हैं। तमाशाइयों की आंखों में चुभती हैं और उनके रुखसारों पर गीली लकीरें खींच देती हैं। फिर उसे ख्याल आया कि ये सब कुछ बिल्ली के कत्ल पर लागू नहीं होता। उसने एक हाथ से अपनी पतलून संभाली जो पेटी निकल जाने के बाद बार बार नीचे फिसल रही थी, और दूसरे हाथ से बिल्ली के सर पर हथौड़ा मारा। अब बिल्ली के सर के सामने एक ठोस चीज दीवार की शक्ल में मौजूद थी जिससे हथौड़े की ज़रबकारी होने का इम्कान बढ़ गया था, लेकिन बिल्ली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। दर्द और खौफ और खतरे ने जानवर की मख्फी कुव्वतें बेदार कर दी थीं। उसकी आंखें जिंदगी की आग से दहक रही थीं। उसके वजूद पर अब तक कहीं खून की झलक दिखाई नहीं दे रही थी और रिटन का हाथ छल हो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि मखलूक दरअसल शैतान का एक रूप है। उसने सुना था कि कभी कभी खबीस रूहें बिल्लियों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह उन्हें इंसानी घरों में दाखिल होने में आसानी होती है। अगर ये शैतान है तो मैं ठिकाने लग गया। उसने सोचा कि वो बिल्ली को फर्श पर उतार कर इस मामले को ख़त्म समझे, मगर फिर उसे ख्याल आया कि अपने पाँव पर खड़ा शैतान तो पंजा मारकर उसकी आंतें निकाल देगा। उसे बचपन में बताया गया था कि ऐसी मखलूक पर मुकद्दस नाम दोहराते हुए पानी के 3 कतरे डाल दिए जाएं तो शैतान इंसानी रूप में सामने आ जाता है, और अगर मैं सलीब का निशान बना दूं तो शायद इंसानी सूरत में वो दीवार से लटका रहे और मुमकिन है कि इंसानी शक्ल इख्तियार करने के बावजूद उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्ली जितनी ही रहे। मैं शैतान की ऐसी लाश का क्या करूँगा जिसके आज़ा इंसान के और ऊंचाई बिल्ली जितनी होगी। रिटन इस कदर खौफजदा हो गया था कि उसने ऐसी हरकत करने से इज्तनाब किया जिसमें किसी भी जाविये से सलीब जैसी शक्ल बनने का इम्कान हो। कुछ देर बाद वो जर्द होती रंगत के साथ एक कोने में सिमट कर बैठ गया, क्योंकि उसे ख्याल आया था कि उसके जिस्म की कोई भी जुम्बिश लाशऊरी तौर पर सलीब का निशान बना सकती है। फिर अचानक वो किसी वहशी जज्बे से लबरेज होकर उछल खड़ा हुआ। उसने बिस्तर के नीचे से थैला निकाला, बिल्ली को दीवार से उतार कर थैले में बंद किया और पतलून को ऊपर घसीट कर दोनों हाथों से उस उछलते लहराते बल खाते थैले पर हथौड़े बरसाने लगा। बिल्ली अब तक जिंदा थी। वो वक्फे वक्फे से उछलने लगी। फिर रिटन उसे कुचलने की कोशिश करता। जब उसे यकीन हो गया कि अब जानवर की शनाख्त भी मुश्किल होगी तो उसने थैला खोला। बिल्ली में जिंदगी के आसार मौजूद थे।
اس نے ریٹن کے ہاتھ میں آتے ہی جھرجھری لی۔ بہرحال ریٹن نے ادڑے ہوئے وجود کو کیل سے ٹانگ کر اس کی کھال کھینچنی شروع کر دی۔ یہ کام بہت مشکل ثابت ہوا۔ ریٹن تھک گیا۔ بھوک کچھ دیر معدوم رہنے کے بعد اب دوبارہ اس کے اندرونی اعضاء کو بل دے کر نچوڑ رہی تھی۔ بالآخر وہ بلی کی پچھلی 2 ٹانگوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹانگیں اب بھی گرم تھیں۔ ان کی سطح سے مدھم سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ برتن میں پانی بھر کر اس نے انہیں چولہے پر رکھ دیا۔ بلی کی وہ جگہ جہاں سے ٹانگیں علیحدہ ہوئی تھیں وہ عجیب لگ رہی تھی۔ وہاں کی کھال یوں پلٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے دستانہ الٹا کر اپنا خون آلود ہاتھ باہر نکالا ہو۔ ریٹن کے پاس نمک نہیں تھا۔ اس نے بے ذائقہ گوشت کے ٹکڑے کچے کھائے، اور اس دن سے ریٹن کو اپنے وجود میں نوکیلے پنجوں والی مخلوق کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ پرانے زمانے میں عورتوں کے لباس پر زر و جواہر سے جنگلی جانور کاٹ دیے جاتے تھے۔ ریٹن کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پیٹ پر کسی نے بڑے دانت اور تیز پنجوں والا درندہ ثبت کر دیا ہے۔ شاید وہ بلی بیمار تھی، یا جدوجہد اور خوف اور غصے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا اس کا گوشت سرد ہونے سے پہلے کھا لیا گیا تھا، یا کچلے جانے سے اس کے رگ و ریشے میں زہر سرائیت کر گیا تھا۔ بہرحال ریٹن کے بدن پر صبح تک راشا طاری رہا تھا۔ اس نے آدھی رات کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بلی سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں۔ دوسرے دن وہ گھر سے نکل کر خونخواروں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ بھوک نے اس کے وجود میں اتنی دور تک پنجے گاڑ دیے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے صغیر ملال صاحب نے، اور یہ تھوڑا سا تبصرہ ہے 1 صفحے کا۔ یا نے جس نے یہ کہانی لکھی ہے، یا نے ایک عادی مجرم تھا، یہ طے ہے۔ یا نے ایک بڑا آدمی تھا، یہ طے نہیں ہے۔ وہ ایک منفرد ادیب تھا، یہ بھی طے ہے۔ وہ ایک عظیم ادیب تھا، یہ طے نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے فرانسیسی ادب میں یا نے کی شخصیت لا یخل معمہ ہے۔ 1910 میں پیرس میں پیدا ہونے والا یہ ڈرامہ نگار، ناول نویس اور شاعر 35 برس کی عمر تک مختلف جرائم میں ملوث رہا اور یورپ کے 5 ممالک سے نکالا جا چکا تھا۔ مجموعی طور پر وہ 13 جیلوں کا مقیم رہ چکا تھا۔ اس کے جرائم میں چوری اور اغلام بازی نمایاں تھے۔ 1944 میں اس نے جیل ہی میں اپنا شاہکار ناول پھولوں کی ملکہ شروع کیا، جس کے ابتدائی حصے پڑھ کر جین پال سارتر نے اسے جیل سے رہا کرانے کی مہم شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وہ عمر قید سے بچ گیا۔ سارتر اس عادی مجرم کو اولیاء کے درجے پر فائز قرار دیتا تھا۔ اس سلسلے میں سارتر کی دلیل انتہائی دلچسپ ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، ہر چیز کو خدا کی ذات سے منسوب کرتا ہے، بدی کو بھی اسی کی بخشش سمجھتا ہے جس نے نیکی کی قوت عطا کی ہے، ذلت اور عزت دونوں قادر مطلق کا عطیہ مان کر خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے۔ یا نے خود کو مخلوق میں یوں رسوا کیا کہ وہ اب اپنی شخصیت کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ولیوں کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ سارتر یہاں وہ نقطہ بیان کر رہا ہے جو ہماری روایت میں تصوف کے ملامتی سلسلے سے منسوب ہے۔ چوری کر تے پن کر رب دا، اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ بھوک عام افسانوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ، شیریں اور ترش کے زمرے میں نہیں آتا، اور یہ بے مزہ بھی نہیں ہے۔ اس قدر تند و تیز واقعہ اور اتنا نوکیلا کردار یا نے جیسا زیر زمین دنیا کا باشندہ ہی تخلیق کر سکتا تھا۔ بظاہر سادہ نظر آنے والی یہ کہانی بباطن کئی خمدار کشفی پیکروں کی حامل ہے۔ بلی کو قدیم زمانوں سے ایک طلسمی حیوان تصور کیا جاتا رہا ہے۔ بلی کا گوشت کھانا یا کھلانا متعدد سفلی علموں کا لازمی جزو ہے۔ سفلی علم کے مطابق بلی کا گوشت انسانی جسم میں تحلیل ہونے کی بجائے دوبارہ بلی کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح معمول کے وجود میں بہت سی بلیاں قید ہو کر ایک دوسرے کو نوچنے لگتی ہیں۔ راولپنڈی میں عبد القادر نامی ایک شخص کو شک تھا کہ اس کی بیوی نے کسی عمل کی ہدایت پر اسے بلیاں کھلا دی ہیں۔ وہ سردیوں کی راتوں اور گرمیوں کی دوپہروں میں پیٹ تھام کر فرش پر لوٹنے لگتا تھا
اور اتنی تکلیف کا اظہار کرتا تھا کہ خود اس کی بیوی بھی رو پڑتی تھی۔ عبد القادر کے انتقال پر اس کے وجود کی بلیاں معدوم ہو گئیں، لیکن کسی کو آخر تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ پیرس کا ریٹن ہو یا راولپنڈی کا عبد القادر، شجر انسانی کی شاخوں پر کھلنے والے تمام پتے اسی زمین سے رزق حاصل کرتے اور انہی ہواؤں میں لہراتے ہیں۔ ظاہری بود و باش اور تفاوت کے باوجود ان کی محرومیاں اور محتاجیاں یکساں، دکھ سکھ سانجے اور توہمات کے پراسرار جہانوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ ان کے ماتم ایک سے، ان کی براتیں ایک سے۔ بہت شکریہ۔